زبان سے کسی کو دکھ نہیں ہونا چاہیے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کیونکہ کامل مسلمان وہی ہوتا ہے جس کی زبان سے بھی لوگ محفوظ ہوں، جس کے ہاتھوں سے بھی لوگ محفوظ ہوں۔ ایک 18واں طریقہ بھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ تو بڑے اچھے تعلق ہیں، میرے رشتہ داروں کا مجھ پر ڈبل حق ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر تم صدقہ کرو گے یتیم مسکین پر 1 اجر، تم صدقہ کرو گے اپنے رشتہ دار پر صلۃ و قرابۃ، تمہیں صدقے کا اجر الگ ملے گا اور قرابت داری کا خیال رکھنے کا اجر الگ ملے گا۔ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا اچھا تم 2 کام کر لو، اطعم الجائع واسق الظمآن، بھوکے کو کھانا کھلا دینا، پیاسے کو پانی پلا دینا۔ طاقت نہ اتنی ہو، پھر نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو خاموش رہنا، کسی کو زبان سے دکھ نہ دینا، تم جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت چلے جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله۔ نیکی اور تقوی کی بنیاد پر تعاون کیا کرو، لیکن گناہ اور زیادتی پر کسی کے مددگار نہ بنو، اور اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ اللہ ذو جلال کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ ذو جلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے کائنات کے سب سے بڑے ہمدرد، سب سے بڑے خیر خواہ کو اللہ ذو جلال نے ہمارے لیے مرشد اور ہادی بنا کر بھیجا۔ ہمدردی اور خیر خواہی یہ وہ بے مثال وصف ہے جب انسان کی زندگی میں آ جائے تو یہ وصف اسے دنیا کے اندر بھی عزتوں سے نوازتا ہے اور آخرت میں بھی اسے بلند مقام عطا کروائے گا۔ ہمدردی کس کو کہتے ہیں اور شریعت میں اس کا مقام کیا ہے؟ میں اور آپ معاشرے کے اندر کون سے ہمدردی کے پہلو پیش کر سکتے ہیں؟ آج یہی 3 باتیں ہماری گفتگو کا محور ہوں۔ ابن مسکوہ بیان کرتے ہیں معاونۃ الاصدقاء والمستحقین ومشارکتهم فی الاموال والاقوات، معاشرے کے اندر رشتہ داروں کے ساتھ، تعلق والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اور جن کے حقوق آپ کے ذمے ہیں ان کے ساتھ مالی طور پر، اور اسی طرح انسان کو جو اللہ ذو جلال نے رزق عطا کیا ہے اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانا، یہ ہمدردی اور خیر خواہی۔
اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے المشارکۃ والمساہمہ فی المعاش والرزق، کسی کی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، اس کی خوراک کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیش قدمی کرنا، اور اگر اس کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، وہ اس بات کا محتاج ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہو، اسے مضبوط کرے، تو اسے مضبوط کرنے کے لیے آگے بڑھنا، یہ خیر خواہی اور ہمدردی ہے۔ معاشرے کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کو مال دے کر ہی ہمدرد بنا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر ہمدردی کرنا چاہتے ہیں تو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ وہ فرمایا کرتے تھے المواساۃ بالمال، بعض لوگوں کے ساتھ آپ خیر خواہی کرتے ہیں مال پیش کر کے۔ المواساۃ بالجاہ، آپ کسی کو مال نہیں دے سکتے، اگر آپ کی کوئی بات مانتا ہے تو آپ اچھی سفارش کر کے بھی اس کے ساتھ خیر خواہی کر سکتے ہیں۔ المواساۃ بالبدن والخدمہ، آپ کے پاس کوئی منصب اور عہدہ بھی نہیں، مال بھی نہیں، آپ کسی بوڑھے کا بازو بن کے اسے سواری پہ سوار کرنا، سواری سے اترنے میں مدد دینا، یا اگر وہ محتاج ہے تو اس کو راستہ پار کروانا، یا اس کی بیٹھ کے خدمت کرنا، یہ سارے کے سارے خیر خواہی اور ہمدردی کے ساتھ ہیں۔ المواساۃ بالنصیحۃ والارشاد، آپ کے پاس مال بھی نہیں ہے، آپ کے پاس منصب اور عہدہ بھی نہیں ہے، اور آپ خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں، بوڑھا بھی نہیں ہے، آپ کسی نوجوان کے ساتھ خیر خواہی کیسے کریں گے؟ آپ اسے اچھے اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، نماز کی بات، توحید کی بات، والدین کی خدمت کی بات، معاشرے میں اچھے کام کرنے کی بات کہہ سکتے ہیں۔ اس کو صحیح راستہ اگر آپ دے دیں گے تو یہ بہت بڑی خیر خواہی ہے۔ اس کو معاشرے کا بہترین فرد بنانے کے لیے اسے شفقت دے دیں گے، سرپرستی دے دیں گے، تو یہ بھی بہت بڑی ہمدردی ہے۔ اور آج کل کے نوجوان اس بات کے محتاج ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے گا، جو 2000 کے بعد پیدا ہونے والی جنریشن ہے، اس وقت سب سے زیادہ ناکام ہونے والی یہی جنریشن، کیونکہ 2000 سے پہلے لوگ اپنے بچوں کی خود تربیت کیا کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، ان کی زندگی کے زاویوں کو بناتے ہیں۔ 2000 کے بعد پیدا ہونے والے جو ہے، اکثر کی تربیت یا تو موبائل کرتا ہے، یا گلی کوچے کے نوجوان، معاشرے کے بگڑے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کمپیریٹیولی چیک کیجئے، موازنہ کیجئے، جتنے گھر 2000 سے پہلے بنے آج بھی قائم ہیں، جتنے پیدا ہونے والے 2000 کے بعد شادیاں ہوں گی، ٹھیک تیسرے مہینے فلاپ ہو جائیں، کاروبار فلاپ، کسی جگہ کام کر رہے ہیں چھوڑ دیں، کیونکہ اس کے اندر بے صبری، اس کے اندر جلد بازی، اس کے اندر بے وقوفی اور حماقت جو ہے، اس موبائل اور معاشرے کی تیزی نے اس طرح بھر دی ہے کہ وہ کہیں سٹینڈ کرتا نظر ہی نہیں آتا۔ یہ بہت بڑی خیر خواہی ہے کہ آپ کے پاس جاہ و منصب اور مال نہیں ہے، آپ اچھی نصیحت کر دیں، بیٹا اس طرح زندگی گزارتے ہیں، بیٹا صحابہ کرام کے یہ رویے تھے،
آپ کو اس طرح اپنے آپ کو کامیابی کی راہ پہ لگانا چاہیے۔ المواساۃ بالدعاء والاستغفار، اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ خیر خواہی اور ہمدردی کا یہ پہلو اختیار کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ عز و جلال کے سامنے بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ اس کی اصلاح فرما دے، یا اللہ اس کو صراط مستقیم عطا فرما دے، مولا کریم اس کو صحت و عافیت سے نوازے، میرا مسلمان بھائی ہے، اے اللہ یہ کسی مصیبت میں چلا گیا ہے، مصیبتیں تو ہی دور کر سکتا ہے، اس کو عافیت سے نواز دے، میرے مالک یہ بے روزگار ہے، اس کو روزگار عطا کر دے۔ یہ خیر خواہی ہے کسی مسلمان کے لیے۔ میں اور آپ اگر دعا کریں گے تو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے، تو آپ اس انداز سے بھی خیر خواہی اور ہمدردی کا پہلو پیش کر سکتے ہیں۔ المواساۃ بالتوجع لہم، آپ ہمدردی اور خیر خواہی کا ایک ساتواں پہلو بھی پیش کر سکتے ہیں۔ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کے اندر یہ فکر اور درد ہونی چاہیے کہ میرا مسلمان بھائی ہے، میں اس کی کیسے مدد کر سکتا ہوں، میں نہیں کر سکتا تو جو مدد کر سکتے ہیں ان تک اچھے انداز سے خبر پہنچا دینا، کسی کو توجہ دلا دینا، کسی کو اس بات پہ تیار کر دینا کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ خیر خواہی تو وہ کرے گا لیکن آپ کی توجہ دلانے پر آپ کو اتنا ہی اجر اللہ جلال عطا کریں گے جتنا اجر خیر خواہی کرنے والے کو عطا کریں۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، اللہ جلال کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ جو نیکی کی رغبت دلاتا ہے اللہ جلال اسے اتنا ہی اجر عطا کرتے ہیں جتنا نیکی کرنے والے کو عطا کرتے ہیں۔ یہ خیر خواہی اور ہمدردی سلف صالحین کا شیوا تھا۔ اب تو نفسا نفسی کی دوڑ لگی ہوئی ہے، پڑوسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پڑوسی کے گھر میں کھانے کو کچھ ہے کہ نہیں۔ اب تو فخر اور ریاکاری کے جھنڈے گاڑنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، 10 قربانیاں کرنے کا شوق تو ہے لیکن یہ دیکھنے کا شوق نہیں ہے کہ میرے محلے میں کون سا ایسا فرد ہے جس نے 10 سال سے قربانی نہیں کی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو کسی کو قربانی دے دیتا ہے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تربیت کی تھی، جب علی بن حسین فوت ہوئے ہیں، ان کو غسل دیا جا رہا تھا تو ان کے جسم پہ کچھ نشانات تھے، لوگ پریشان تھے کہ نشانات کس کے ہیں۔ پتہ اس وقت لگا جب ان کے دفنانے کے بعد 3 دن بعد رات جن مساکین اور بے بگان اور ضرورت مندوں کے گھر وہ سامان اٹھا کے جا کے پہنچاتے تھے، وہ 3 دن سے بھوکے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ خیر خواہی، یہ ہمدردی، یہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کا شیوا تھا۔ احمد بن ابی الحسن ایک وقت خاص کرتے، لکڑیاں اکٹھی کرتے، لوگ کہتے ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ لکڑیاں کیوں اکٹھی کر رہے ہیں؟ پتہ چلتا کہ لکڑیاں اکٹھی ہو رہی ہیں تو کس لیے؟ رات کی تاریکی ہوتی، وہ بوڑھی مائیں جن کا کوئی بھی پرسان حال نہیں، وہ بے بغان جن کا کوئی بھی ذمہ دار نہیں، ان کے گھروں تک لکڑیاں پہنچا دیتے کہ سردی میں ان کو سردی نہ لگے اور یہ کھانا پکا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی تربیت فرمائی؟ سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی ان کے پاس کوئی سوالی سوال لے کر آتا، وہ دیکھتے کچھ ہے تو دے دیتے،
نہ ہوتا تو کہتے اکتب علی سجلن سجلن. اچھا ایسا کرو، کتنی ضرورت ہے آپ کی؟ اتنی ضرورت ہے. کہا میں نے اپنے پاس لکھ لیا ہے کہ اتنا تیرا مجھ پہ قرض ہے، جب میرے پاس آئے گا میں تمہیں یہ قرض ضرور دوں. مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا قرض سمجھتے تھے اور فرض سمجھتے تھے. سلف صالحین اللہ ذوالجلال نے ان کو اس بات کی توفیق دی تھی کہ وہ خیر خواہی اور ہمدردی کو اپنا شیبہ بنائے ہوئے تھے. اشعری قبیلے کو کون نہیں جانتا؟ سب سے زیادہ خوبصورت قرآن پڑھنے والا یہ اشعری قبیلہ. اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان کی بڑی تعریف کی ہے. ان کے زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا تھا؟ ان الاشعریین اذا ارملوا فی الغزو او قل طعام عیالهم بالمدینہ جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في اناء واحد بالسویہ. خاندان کے افراد جب کسی کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو جاتی، فوراً پورا خاندان اکٹھا ہوتا اور جو کچھ ہوتا اس کو جمع کرتے اور سب کو برابر تقسیم کر دیا جاتا. یہ ذہن بنا کے کہ خاندان کا کوئی فرد جو ہے وہ بھوکا نہیں رہنا چاہیے. کون دینے والے ہوتے؟ خاندان کے افراد. کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ہمارے بھائی کے پاس کچھ نہیں ہے اور ہمارے پاس ہے، ہم اپنا مال پیش کرتے ہیں تاکہ اس خوشی کے ساتھ وہ بھی زندگی گزارے جس خوشی کے ساتھ ہم گزار رہے ہیں. صحابہ کرام کی تربیت خیر خواہی اور ہمدردی کی اتنی تھی. مہمان آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا من یضیف ھذا، کون ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے؟ ایک انصاری صحابی اسے گھر لے آئے. آج تو لوگ سوچتے ہیں نا کہ مہمان گھر لاؤں کہ نہ لاؤں، بغیر بتائے اگر گھر لے آئے تو چھڑکیاں پڑیں گی کہ تم نے بتایا ہی نہیں ہے، میں تو تھکی ہوئی ہوں کیسے کھانا پکاؤں گی. یہ ہیں لوگ جن کو دیکھ کے زندگیاں بدلتی تھی. گھر مہمان آیا ہے، اللہ کے رسول کے صحابی نے اہلیہ سے پوچھا ہے کوئی ہے کھانے کے لیے؟ جواب سنیے گا، الا قوت صبیانی، نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے، یہ بچوں کے لیے کچھ ہے. کہا اچھا ایسا کرو بچوں کو سلا دو اور یہ مہمان کو کھلا دو. وہ کیسا ہوگا گھرانہ؟ بلکتے بچوں کو سلایا، چراغ کو گل کیا، ساتھ بیٹھ گئے صحابی، ایک لقمہ نہیں کھایا اور اس کو دکھایا یہی کہ وہ کھا رہے ہیں. اب آپ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہاتھ سے ہم نے لقمہ نہیں توڑا، کھایا نہیں ہے، تو کیا کیا ہوگا کہ اندھیرے میں وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ میرے ساتھ ہی کھا رہا ہے. صبح اٹھے، اللہ ذوالجلال نے قرآن اتار دیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی بھی ضرورت ہو تو لوگوں کو مقدم کیا کرتے ہیں. ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے جب یہ باتیں سنی طے کر لیا صبح اور شام ایک پیالہ اس لیے تیار کرتے یہ میں نے نہیں کھانا، اس پیالے کے اندر یا تو یتیم کھائیں گے یا مسکین کھائیں گے، یا میں ان گھروں کی طرف روانہ کروں گا اگر کوئی یتیم مسکین ہاتھ نہ لگا کہ جن گھروں میں کوئی مرد نہیں ہے، بے بگان ہیں، یہ پیالہ میں ان کے لیے تیار کروں. انہوں نے زندگی کا معمول بنا لیا کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے.
اور شاید کہ صحیح بخاری کی یہ روایت اس قدر وزنی ہے کہ صحابہ کرام کے اندر کتنی خیر خواہی اور ہمدردی تھی کہ جب صحابی تشریف لائے ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، تو سب کچھ مکہ میں لٹا کے آئے، اتنا بڑا تاجر، مال بھی چھوڑا ہے، بیوی بچے بھی چھوڑا ہے، دین کے لیے ہجرت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے ساتھ مواخات قائم کی کہ تم بھائی ہو ایک دوسرے کے۔ سعد بن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینے میں سب سے زیادہ مالدار تھے، کہا اللہ کے رسول آپ نے میرا بھائی بنا دیا تو پھر میری گزارش بھی سن لیجیے، آج کے بعد یہ میرا بھائی ہے اور میرا جتنا مال ہے آدھا مال میں اپنے بھائی کو دیتا ہوں۔ کمایا کس نے؟ سعد بن الربیع نے۔ بھائی کہاں سے آیا؟ مکہ سے، کچھ نہیں، آدھا مال اس کا ہے۔ لیکن اس بھائی کو بھی دیکھو، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو بہت برکت ہے، آپ نے کہہ دیا نا، مل گیا۔ دلنی علی السوق، میں کاروباری آدمی ہوں، مجھے بس بازار کا رستہ بتا دیں کہ بازار کدھر ہے۔ مکھن کی ٹکیا کچھ لے کے آئے تھے، کاروبار شروع کر دی۔ صحابی سعد بن الربیع فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر یہ میرا بھائی آپ نے بنا دیا، میری دو بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، جب عدت ختم ہو جائے تو یہ اس سے نکاح کر۔ یہ وہ مثال ہے صحیح بخاری کے اندر جو صحابہ کرام نے قائم کی۔ دنیا کی کوئی سوسائٹی اور معاشرہ یہ مثال نہ دہرا سکتی ہے اور نہ ہی دہرا سکی ہے آج تک، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا اور ان کے اندر یہ ساری کی ساری ہمدردی اور خیر خواہی اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی تڑپ پیدا کی۔ آئیے میں اور آپ کیسے معاشرے کے اندر خیر خواہی اور ہمدردی پیش کر سکتے ہیں؟ اس ضمن میں میں آپ کے سامنے صرف 20 طریقے رکھوں گا کہ آپ کسی کو بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ، آپ خیر کی چابی بنیں، برائی کا تالا بنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الناس مفاتیح للخیر مغالیق للشر۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کچھ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں، خوش بخت ہوتے ہیں، سعادت مند ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے خیر کی چابی بنایا ہوتا ہے اور شر کا تالا بنایا ہوتا ہے۔ خیر کی چابی کیسے؟ اچھا مشورہ دیں گے، اچھی رائے دیں گے، کہیں بھی نیکی کا کام ہو رہا ہوگا آگے بڑھ کے ساتھ دیں گے، دعا کریں گے، اور کسی کے دست و بازو بنیں گے، مال پیش کریں گے، وقت پیش کریں گے، خیر کی چابی، اور کہیں گے کہ یہ خیر ہونی چاہیے۔ برائی کا تالا بھی بنتے ہیں، جہاں برائی نظر آئے روکیں گے، کہیں گے بھائی یہ جائز نہیں ہے، رائے دیں گے اس سے نقصان ہوگا آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، اس کو رکوانے کے لیے ساتھیوں کو ساتھ لیں گے، دست و بازو بنیں گے جو برائی کو روک رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر خیر خواہی معاشرے کے ساتھ کرنی ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ خیر کی چابی بنے اور برائی کا تالا بنے۔ جہاں بھی خیر نظر آئے دعا دے دے، جہاں بھی خیر نظر آئے صلاحیت لگا سکتے ہیں صلاحیت لگائیے، وقت دے سکتے ہیں، مال دے سکتے ہیں،
اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، گائیڈ کر سکتے ہیں، رہنمائی دے سکتے ہیں اور اچھی رائے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو یہ پیش کرنا معاشرے کے لیے بہترین خیر خواہی اور ہمدردی ثابت ہوگی۔ دوسرا طریقہ جس سے آپ خیر خواہی اور ہمدردی معاشرے کے اندر عام کر سکتے ہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کبھی برائی کے ساتھ نہ کھڑے ہو، ظلم و زیادتی ہو رہی ہو تو ان کی سائیڈ نہ لیں، ان کو مضبوط نہ ہونے دیں، جو خیر کے کام ہو رہے ہیں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئیے، ہمیشہ اس کو اپریشیٹ کیجیے۔ آپ نے انیشیٹو لینا ہے تو صرف نیکی پر، برائی کی بات ہو نہ آپ کی زبان حرکت میں آنی چاہیے، نہ آپ کے قدم اٹھنے چاہیے، نہ آپ کے ہاتھ حرکت میں آنے چاہیے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، میں شریک نہیں ہوں گا۔ خیر خواہی اور ہمدردی کا ایک تیسرا طریقہ بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے دلوں میں خوشی پیدا کرنا اور خوشیاں تقسیم کرنے والوں کی صف میں آ جائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے محبوب ترین لوگ اللہ ذوالجلال کے ہاں کون ہیں اور محبوب ترین اعمال کون سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر دیکھنا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے پیارا انسان اللہ کے نزدیک کوئی ہے تو وہ ہے کہ لوگوں کو نفع زیادہ دیتا۔ کیسے نفع دیتا ہوں؟ آپ نے پھر 4 طریقے بتائے۔ ادخال السرور فی قلب مؤمن، جو کسی کو خوش کر دے، اس کے دل میں خوشی پیدا کر دے۔ آپ کسی سے سلام اگر لیں گے، مسکرا کے ملیں گے تو آپ نے گویا اس کے دل کو خوش کر دیا۔ آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں، اس کو دعا دے دیتے ہیں، آپ نے گویا اس کے دل میں خوشی پیدا کر دی۔ اشبعت جوعت، کسی بھوکے انسان کو دیکھتے ہیں کھانا کھلا دے، خوشی پیدا کر دے۔ قضیت لہ حاجہ، ضرورت مند ہے، بس آپ کا بہت چھوٹی ضرورت ہوتی ہے، آپ نے ضرورت کو پورا کر دیا تو آپ نے اس کے دل میں خوشی پیدا کر دی۔ سترت عورتہ، انسان ہونے کے ناطے سے اس سے کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اس کی غلطی کو دنیا میں پھیلانے کی بجائے پردہ ڈال دیں، آپ نے گویا اس کے دل میں خوشی پیدا کر دی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ قیامت کے دن بلائیں گے، چھپا کے پوچھیں گے یہ تم نے گناہ کیا کہ نہیں؟ بندہ کہے گا کیا۔ اظلمک عبدی کتبت الحافظون، میرے فرشتوں نے غلط تو نہیں لکھا؟ کہے گا نہیں اللہ میں نے یہ گناہ کیا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا چپکے سے جنت چلے جاؤ، کوئی نہیں دیکھ رہا کیونکہ تو نے بھی دنیا میں پردہ ڈالا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کو خوشبو لگا کے گھر سے نکلتے ہیں۔ پوچھا یہ کیا؟ کہتے ہیں مصافحہ کرنے کا تو اجر الگ، جب خوشبو آئے گی تو وہ خوش ہوگا، یہ صدقہ لکھا جائے۔ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ درم و دینار کو بھی خوشبو لگا کے دیتی۔ پوچھا مومنوں کی ماں یہ کیا؟ کہا درم و دینار کا صدقہ الگ، جب فقیر کو خوشبو آئے گی وہ خوش ہوگا تو اس کے دل میں خوشی پیدا کرنے کا صدقہ الگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر خوبصورت رویے سکھائے تھے، اور ساتھ یہ فرمایا وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ
احب الی من ان اعتکف شہرا فی هذا المسجد، ایک مہینہ اعتکاف کرنے والے اللہ کے رسول مسجد نبوی، فرمایا میں ایک مہینہ اعتکاف کروں، اس سے زیادہ اچھا عمل یہ ہے کہ میں کسی مسلمان بھائی کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر خواہی کا ایک پہلو یہ بیان کیا۔ ایک چوتھا طریقہ بھی ہے جس سے آپ معاشرے میں خیر خواہی اور ہمدردی پیش کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو صاف پانی کا بندوبست کر کے دیجیے۔ غور کیجیے، آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں، آپ کے گرد و نواح دیہات میں کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں پانی کا بندوبست نہیں؟ کتنی پاکیزہ عورتیں، شریف خاندان، باپرد عورتیں 2-2 4-4 6-6 8-8 گھر دور جا کے پانی بھر کے لاتی ہیں۔ یہ میں پیسہ جمع کر لوں گا تو کہاں لے جاؤں گا؟ جائے گا قبر میں میرے ساتھ۔ یہ خیر خواہی ہے، کسی کے لیے پانی کا بندوبست کرو۔ تمہیں گھر نہیں ملتے، کہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں بس پہ سوار ہونے کے لیے، کہیں لوگ بیٹھتے ہیں، وہاں پانی کا بندوبست کرو کہ وہ پانی پی سکے۔ یہ پانی انسان کی ضرورت کتنی ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا اور پانی اس کی ضرورت ہے۔ یہ سخت گرمی جس کے اندر انسان کمزور ہے، پانی اگر اس کو نہیں ملتا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ تو چوتھا طریقہ یہ ہے، خیر خواہی کو عام کیجئے، آپ پانی کا بندوبست کیجئے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ کا آفس ہے، پانی رکھیے۔ کوئی مہمان آئے، چائے اور جوس پیش کرے نہ پیش کرے، آپ کو پانی پیش کرنا چاہیے۔ اگر ایک کتے کو پانی پلانے والی بدکار عورت اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو کسی مسلمان کو پانی پلانے والے کی بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ یہ خیر خواہی کا ایک طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کریں۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصدقہ سقی الماء، اگر کسی نے سب سے افضل صدقہ کرنا ہے تو وہ لوگوں کو پانی پلا دے۔ اگر کسی کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ رحمتوں سے نواز دے، تو انہیں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد رکھنی چاہیے۔ جب ان کی والدہ گرامی فوت ہو گئی، کہا اللہ کے رسول میری محبت بڑی تھی، میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کیسے کر سکتا؟ وہ تو دنیا میں نہیں ہے۔ فرمایا سعد، اگر والدہ کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہو تو پھر پانی کا بندوبست کرو، لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کرو۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، داؤوا مرضاکم بالصدقہ، صدقہ کر کے اپنی بیماریوں کا علاج کرو۔ ایک صدقہ ہے کہ مال پیش کرو۔ اگر آپ پانی کا بندوبست کرتے ہیں، امام حاکم جو بہت بڑے محدث ہیں، بیمار ہو گئے، بہت علاج کیا، شفا نہیں ملی، علماء ان کے لیے دعا کروا رہے۔ علماء نے جب دعا کروائی تو عورتوں نے بھی سن لیا۔ ایک عورت نے رکا پھینکا کہ پچھلے جمعے جب ان کے لیے دعا کی گئی تھی تو میں نے بھی دعا کی، تو مجھے رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو کہا جاؤ اسے کہو کہ پانی کا بندوبست کرے۔ امام حاکم نے پانی کا بندوبست کیا، ادھر پانی جاری ہوا
ادھر ان کی بیماری مکمل ختم ہو گئی۔ اگر بیماریوں کا علاج بھی کرنا ہے تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایما رجل سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحیق المختوم، جو کسی پیاسے انسان کو پانی پلا دیتا ہے، اللہ جلال قیامت کے دن جنت میں اسے رحیق المختوم سے پلائیں گے، یہ شمع بنتا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی جہنم سے بچنا چاہتا ہے، من سقا مسلما شربہ، کوئی کسی مسلمان کو پانی پلا دے، بعدہ اللہ من جہنم، اللہ اسے جہنم سے دور کر دے گا۔ اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ شخص آیا کہتا اللہ کے رسول میں نا جنت میں جانا چاہتا ہوں، صحابہ کی فکر ہی ہوتی تھی، اچھا کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا اچھا تم دو کام کر لو، اطعم الجائع واسق الظمآن، بھوکے کو کھانا کھلا دینا، پیاسے کو پانی پلا دینا۔ طاقت نہ اتنی ہو پھر نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو خاموش رہنا، کسی کو زبان سے دکھ نہ دینا، تم جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت چلے جاؤ۔ ایک پانچواں طریقہ بھی ہے کہ آپ معاشرے میں خیر خواہی عام کر سکتے ہیں، منیحۃ العنز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہیں جانوروں سے نوازا ہے تو ان جانوروں سے ایک بکری آپ کسی اس گھر میں بھجوا دیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور دودھ کا بندوبست نہیں ہے، تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کو دودھ پلا دیں۔ ادھر کام تم یہ کرو گے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کے نیبر میں ایسے بچے، یتیم بچے، مسکین بچے، ان کے پاس دودھ نہیں ہوتا، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو 10 من دودھ قبروں پہ تو بھجوا دیتے ہیں، وہ مسکینوں اور یتیموں کا خیال نہیں کرتے۔ یہ ظالم لوگ اپنے ساتھ کیسا ظلم کرتے ہیں، مکھی کا چڑھاوا چڑھانے والا تو جہنم میں چلا گیا، جو 10 من دودھ کسی مزار پہ کسی قبر پہ بھجواتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا ان کا؟ لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ سامنے رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھٹا طریقہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ معاشرے میں خیر خواہی عام کر سکتے ہیں، وہ ہے کھانا کھلانا۔ ریاست مدینہ کی رٹ لگانے والوں کو تو یہ غور کرنا چاہیے کہ آپ نے جب مدینے میں قدم رکھا، ریاست قائم کی، تو سب سے پہلے 4 آرڈر پاس کیے۔ یہ ریاست مدینہ کے اول ترین جو آرٹیکل تھے وہ کیا تھے؟ افش السلام، لوگوں سلام کو عام کرنا، اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، وصل الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، وصلوا باللیل والناس نیام، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو تم تہجد پڑھنا۔ یہ سب سے پہلے 4 حکم اللہ کے رسول نے جاری کیے تھے۔ اجر کتنا ہے؟ یہ جتنے روشن چہرے بیٹھے ہیں سب کی تمنا ہوگی کہ اللہ ہمیں حج کروائے، اور میری دعا ہے کہ اللہ کروائے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیکی بتائی ہے، فرمایا بر الحج
اطعام الطعام وطیب الکلام۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ حج کی نیکی کیسے ملتی ہے، 2 کام کر لو، تمہارے نامہ اعمال میں حج کا ہی اجر لکھا جائے۔ کون سی 2 نیکیاں؟ اطعام الطعام وطیب الکلام، کھانا کھلاؤ اور گفتگو اچھی کرو، روب جما کے کسی کو کھانا نہ کھلاؤ، محبت سے کھانا پیش کرو اور اپنی بات اور گفتگو اچھی کر لو، تمہارے نامہ اعمال میں حج کی نیکی لکھی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول اس لیے فرمایا تھا کہ افضل ترین کھانا وہ ہے جس کھانے میں زیادہ ہاتھ ہوں۔ آپ اکیلے کھائیں گے، اس کے ساتھ کسی اور کا ہاتھ لگ جائے گا، یہ کھانا افضل بن جائے گا۔ اسی صحابہ کو یہ سکھایا تھا کہ 2 کا کھانا 3 اور 4 کھا سکتے ہیں، 4 کا کھانا 5 اور 6 کھا سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ اکٹھے ہو کے کھاتے ہیں تو پھر اللہ جلال اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے گھروں میں بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، چوہدری اپنی اولاد کو مت بناؤ کہ الگ الگ بیٹھے، پاس بلاؤ، بیٹا اکٹھے بیٹھ کے کھاؤ۔ صحابہ کرام کو 2 نصیحتیں کی تھی اللہ کے رسول نے، کہ اللہ کے رسول کھانا کھاتے سیر نہیں ہوتے، کہ لگتا ہے 2 کام کرتے ہو تم، جب بھی کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو، اکٹھے بیٹھ کے کھایا کرو، لعلکم تفتریقون، لگتا ہے الگ الگ بیٹھ کے کھاتے ہو۔ آج ہم نے اس کو ٹرینڈ بنا لیا ہے، اکٹھے نہیں بیٹھنا، الگ الگ بیٹھنا ہے۔ سنت یہ ہے کہ وہ کھانا سب سے افضل ہے مما کثرت علیہ الایدی، جس کھانے میں ہاتھ زیادہ لگتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک 7واں طریقہ بھی ہے کہ آپ خیر خواہی پھیلا سکتے ہیں، جو پاکستان میں رواج ہی نہیں۔ ساتھیوں کو توجہ دلایا کرو، ابھی تو دن زیادہ لمبے ہیں، چلو کل کا دن سال کا آخری لمبا دن ہے، 22 جون کا، اس کے بعد چھوٹے ہونا شروع ہو جائیں گے، چلو سردیوں میں تو ہو جائے، اللہ نے قوت دی ہے، گرمیوں میں بھی ایسے لوگ کرتے ہیں، جمعرات اور پیر کا روزہ رکھے اور پھر اس کی افطاری کا بندوبست کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کان یصوم یوم الاثنین والخمیس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے، وثلاثة ایام من کل شہر، ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھا کرتے۔ ایک 8واں طریقہ بھی ہے خیر خواہی کو معاشرے میں لانے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، یہ جس طرح 2 انگلیاں ہیں، فرمایا جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ ذوق اپنے اپنے، طوطے ہر ایک نے گھر میں پالے ہوتے ہیں، آج کسی نے بلیاں پالی ہوتی ہیں، کسی نے ڈاگی پالا ہوتا ہے، کسی نے بکری کا بچہ پالا ہے، اچھا ہے اگر وہ قربانی کے لیے پال رہا ہے، کبھی کسی انسان کے بچے کو بھی پالا کرو، کبھی کسی انسان کے بچے کو بھی پالو، جو یتیم ہے اس کی کفالت کرو۔ جنت میں اللہ کے رسول نے فرمائے 2 انگلیاں جس طرح آپس میں ہیں، قریب قریب ہیں، جنت میں میرے ساتھ اسی طرح ہوگا۔ ایک 9واں طریقہ جس سے آپ معاشرے میں خیر خواہی پیدا کر سکتے ہیں، الساعی علی الارملة والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالصائم الذی لا یفطر وکالقائم الذی لا یفطر، جو کوشش کرتا ہے مسکینوں کے بارے میں، بیوگان کے بارے میں، اللہ اسے اجر اتنا دیتا ہے
جیسے ساری زندگی روزہ رکھتا رہا، ساری زندگی یہ تہجد پڑھتا رہا، اس نے ناگا کو کیا ہی نہیں۔ ایک 10واں طریقہ جس سے آپ معاشرے میں خیر خواہی پیدا کر سکتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس لباس نہیں ہے، گرمیوں کا لباس، اور ایک شخص کی 10 دکانیں ہیں، کیا اس پہ یہ بھی فرض نہیں ہے کہ کم از کم ایسے لوگوں کو لباس مہیا کرے جن کے پاس ہے ہی نہیں؟ اور حدیث کیا کہتی ہے؟ ایما مسلم کیسا مسلما علی عری، جو دنیا میں کسی کو لباس پہناتا ہے، کساہ اللہ من خضر الجنہ، اللہ عز و جلال اسے جنت کا سبز لباس قیامت کے دن اس کے بدلے میں پہنائیں گے۔ 11واں طریقہ جس سے آپ معاشرے میں خیر خواہی کو عام کر سکتے ہیں، اطعم الجائع وعود المریض وفک العانی، بیماروں کی بیمار پرسی کیا کرو۔ جب آپ کسی بیمار کی تیمارداری کرنے جاتے ہیں تو 70,000 فرشتے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب تک آپ اس کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، کان فی خرفۃ الجنہ، سمجھ لو جنت کے باغیچے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک واپس نہیں آتے۔ عود المریض، بیمار پرسی کرو بیمار کی۔ وفک العانی، جو بیچارے قیدی بن گئے ہیں ناجائز، غلاموں کو آزاد کرنے کا تو وقت نہ رہا، مسلمان کمزور ہو گئے، لیکن جو بیچارے کسی ایسے کیس میں پھنسے ہیں ناجائز، کسی چٹی پہ ان پہ آڑ پڑی ہے، ان کو آزاد کروانا، یہ ایک خیر خواہی ہے معاشرے کے اندر۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کسی ظالم کے ہتھے چڑھے قید و بند میں چلے گئے، کتنے ایسے لوگ ہیں غریب اور مسکین ہیں، دوائی کے لیے چند ٹکے لیے ظالم اس سے بیاج اور سود لے رہا ہے، پیسہ لے چکا پھر بھی بیچارے وہ قیدی ہیں۔ ایسے لوگوں کو آزاد کروانا یہ بہت بڑی خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی کا ایک 12واں طریقہ ہے جو معاشرے میں آپ پھیلا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مقروض ہے تو اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ من محا عن غریم او عفا عنہ اثبت اللہ قدمہ یوم تزول الاقدام، جو کسی کا قرض معاف کر دیتا ہے یا کسی کا قرض ادا کر دیتا ہے، جس دن ساری دنیا کے پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے، اللہ اس کا قدم جنت میں جما دیں گے۔ ایک 13واں طریقہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے بوجھ اٹھانا یہ بھی خیر خواہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت گٹھریاں تو نہیں اٹھاتے تھے، لیکن کیا کرتے تھے؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتحمل الکل، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ بوجھ کیسے؟ کہ غم خار آ کے اپنی کہانی سناتا ہے، اس کو تسلی دیتے، دعائیں سکھاتے، ذکر و اذکار بتاتے، آپ بھی کسی کو اچھا مشورہ دیں، اس کی کاؤنسلنگ کریں، اس کا غم دور کریں، یہ خیر خواہی ہے جو معاشرے میں عام ہونی چاہیے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو ان پہلوؤں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا